والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله مولانا العظيم. درود السلام پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. عزیزم محمد حارث شہید، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور میرے بھائی محترم جناب شیخ حبیب اللہ سے جملہ اقرباء و اعزاء، اللہ تعالیٰ ان سب کو درازی عمر دنیا اور آخرت کی نعمت سے مالا مال فرمائے. آج کی یہ بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر نشست ہے. مالک الملک ہمیں صحیح عرض کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بے شک رسول اللہ کی مبارک ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. چونکہ لفظ آیا ہے لکم تمہارے لیے، تو اب یہ ضروری تھا کہ بتایا جائے کہ کن سے بات ہو رہی ہے. فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. فرمایا ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور آخرت کی بہتری کے طلبگار ہیں. یعنی ان کی ہستی ہر کسی کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے. شرط یہ ہے ہر وہ شخص جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو، جو آخرت کی بہتری کا امیدوار ہو، اس کے لیے رسول اللہ کی ہستی بہترین نمونہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب کائنات کو خلق کرنا چاہا، وہ مالک الملک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی صفات ہمارے احاطہ علم سے باہر ہے. یعنی ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کی صفتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ اللہ کی صفات کا احاطہ کرنا چاہے یا جاننا چاہے، تو اللہ کی تمام صفتیں مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی. وہ اس قدر وراء الورا ہے، وہ اس قدر بڑا ہے، اور اس کی صفات کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. کوئی بھی اپنے علم کے ساتھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا. جو اس قدر وراء الورا ہے اور اس کی صفتیں بے پناہ ہیں، یعنی وہ قادر ہے، قدرت اس کی صفت ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینا اس کی صفت ہے، وہ عالم ہے، علم اس کی صفت ہے، وہ سمیع ہے، سماعت اس کی صفت ہے، وہ بصیر ہے، بصارت اس کی صفت ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی صفت ہے، وہ قائم ہے اور قائم بالذات ہے، وہ واجب الوجود ہے. اس کی صفات اتنی ہے کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنی کس صفت کو ظاہر کیا کیا ہوگا؟ یعنی اگر وہ قادر ہے تو کیا پہلے قدرت کو ظاہر کیا، یا پہلے علم کو ظاہر کیا، یا پہلے حسن کو ظاہر کیا، یا پہلے اپنی
کرم نوازی کو ظاہر کیا۔ جب اس نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں تو سب سے پہلے اس نے اپنی کس صفت کا اظہار کیا؟ احادیث تجربہ کی روشنی میں اللہ نے سب سے پہلے اپنی صفت محبت کو ظاہر کیا۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ میری قدرت کو پہچانیں، میرے علم کو پہچانیں، میری سماعت کو پہچانیں، میری بصارت کو پہچانیں، میری عزت عظمت اور شوکت کو پہچانیں، لیکن اللہ چاہتا ہے سب سے پہلے میری محبت کو پہچانیں۔ وہ یہ جانیں کہ میں محبت کرنے والا ہوں، عنایت کرنے والا ہوں، شفقت کرنے والا ہوں، اور سب پر میری عنایات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی مخلوق میں بھی اس صفت کو غالب دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کریم ہے، وہ بندہ نواز ہے، وہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے جو بندہ اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اللہ کی رحمت سے اے محبوب اگر لین القلب نہ ہوتے آپ، نرم دل نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے گرد غلاموں کا ہجوم ہے، یہ جو چاہنے والے ہیں آپ کے، یہ نہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے، آپ تنہا ہو جاتے ہیں۔ چونکہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں تو یہ لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آج لوگ تسخیر کا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ تسخیر قلوب کیا ہے، تسخیر خلائق کیا ہے، کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہمیں چاہیں، ہم سے پیار رکھیں، محبوب بننے کا شوق ہے دنیا کو۔ تو اس کا پرانی نسخہ یہ ہے کہ آپ مخلوق کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اللہ مخلوق کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا۔ یہ فعل محبت کا پیدا ہو جانا یہ بندے کا فعل ہی نہیں ہے، یہ کام ہی اللہ کا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، لین القلب نہ ہوتے، رحمت کرنے والے نہ ہوتے، تو آپ کے چاہنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی اے میرے حبیب تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی محبت حضور کے دل میں اس قدر موجود ہے بدرجہ عدم کہ اللہ نے مخلوق کے دل میں حضور کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اور قرآن مجید اس پر بطور ثبوت موجود ہے۔ قرآن کا کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، کہ ہم نے تم پر لازم کر دیا ہے، واجب کر فرض کر دیا ہے، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اور زبان کے بدلے زبان۔ یہ اللہ نے قانون اتارا ہے۔ تورات میں یہی تھا، زبور میں یہی تھا، انجیل میں یہی تھا۔ یہ قاعدہ نیا نہیں ہے، یہ ہر سماوی مذہب میں اترا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اتارا۔ ہم نے بیشتر مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ میں پایا کہ حضور نے جن کے جان کے لینے کا حکم موجود تھا سرکار نے انہیں معاف فرما دیا۔ جہاں ان کی ذات کی بات آئی ہم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اذیت دینے والے، تکلیف میں مبتلا کرنے والے، نقصان کرنے والے حضور سے بڑھ کر انہیں سینے سے لگانے والا کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت دشمنوں پر، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کے ذاتی محاسن، اللہ نے انہیں جو فضائل عطا فرمائے، جو رتبے عطا فرمائے، وہ تو
حاضرین ہمارے احاطہ شمار سے باہر ہے، لیکن جو ان کی عنایات ہے اپنوں پر تو اپنوں پر، دشمنوں پر بھی وہ اس قدر انہیں آتا ہے غیروں کو اپنا کرنا، ہر کسی کو معاف کرنا۔ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں 10 برس تک حضور کی خدمت میں رہا، لیکن ایک دن بھی کسی موقع پر سرکار نے مجھے جھٹکا نہیں ہے، کبھی مجھے نہیں جھٹکا۔ یہ معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر مار پیٹ کے بھی کسی کو تعلیم دی جا سکتی ہے۔ 10 سال تک کبھی مجھے نہیں جھٹکا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کام کا حکم دیا، میں بچہ تھا، میں گلی میں جا کر میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، میرے ذہن سے بات بہا ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں چھپ گیا۔ سرکار نے مجھے آواز دی، فرمایا چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور سرکار نے مجھ پر اور عنایت کی اور دعاؤں کی خیرات عطا فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان انسان تھے، بشر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے معاملات میں سختی فرماتے تو عین ممکن تھا کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائے، لیکن حضور ان کے لیے ہمیشہ شفقت فرماتے، بلکہ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ کبھی میں کسی کے لیے، ایمان والے کے لیے کوئی سخت بات کہہ بھی دوں تو تو اسے اپنی رحمت میں تبدیل کر دینا۔